بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور سبق آموز قصہ ہے جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ ہمیں ظلم و جبر کے خلاف صبر و استقامت، اللہ پر یقین اور توکل کی بہترین مثالیں فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا جو اس وقت مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور اپنے عوام پر ظلم کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتا اور انہیں غلاموں کی طرح رکھتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ نکالی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کو ختم کرے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اور وہ ٹوکری فرعون کے محل کے قریب پہنچی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کی پرورش کی درخواست کی اور یم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلے بڑھے، لیکن جب جوانی میں پہنچے تو ایک واقعہ پیش آیا جس میں انہوں نے غلطی سے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا اور وہ مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ کچھ سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ واپس مصر جائیں اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر کا سفر کیا اور فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا اور اسے ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور انکار کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اپنے درباری جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے سانپ بنا دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا جو ایک عظیم سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون اس سے مزید غضبناک ہوا اور جادوگروں کو سزائے موت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے ہر بار انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے جیسے خون، ٹڈی دل مینڈک اور پانی کا خون بن جانا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا جس سے سمندر میں ایک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے بھی اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو اللہ نے سمندر کو دوبارہ بند کر دیا اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم و جبر کا انجام ہمیشہ بارا ہوتا ہے اور اللہ کے سچے پیغمبروں کی پیروی کرنے والے بالآخر کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، صبر اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ظلم و ستم کے خلاف ایک بڑی مثال ہے اور ہر دور کے انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ سچائی اور حق کے راستے پر چلنے والوں کی مدد اللہ خود کرتا ہے، چاہے ان کے سامنے کتنی بڑی طاقت بھی کیوں نہ ہو۔ شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔